اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات۔ السلام علیکم۔ عبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم، رواہ البخاری۔ اس ہفتہ واری ثنائیہ کے پروگرام میں پچھلے ہفتے میں زبان کی حفاظت اور خاص طور پر غیبت کے سلسلے میں کچھ حدیثیں پیش کی گئی تھیں۔ آج بھی غیبت ہی کے تعلق سے اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے چند حدیثیں آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے کہ غیبت بہت ہی بڑا گناہ اور بہت ہی خطرناک جرم ہے، اور زبان کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور غیبت جیسے بڑے گناہ اور جرم سے محفوظ رکھے، آمین۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیں گے، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها الدرجات او درجات۔ بندہ کبھی کبھار ایسی بات بولتا ہے جس بات میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ بندہ اپنی زبان سے ایسی باتیں بولتا ہے جن باتوں میں اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، یعنی جن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، حالانکہ بولتے وقت وہ اس کو بھاؤ نہیں دیتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، وہ سوچ سمجھ کے نہیں بولتا ہے کہ اس سے اللہ کی ہمیں خوشنودی مل جائے۔ وہ بولتا ہے اچھی بات، پیاری بات، خیر کی بات، بھلی بات وغیرہ وغیرہ، اس کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے رتبوں کو بلند فرماتا ہے، اس کے رتبوں کو بلند فرماتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پانی پیا اور باٹلی اٹھا کے روڈ پر پھینکنے جا رہا تھا، جبکہ کوڑا دان جگہ جگہ رکھا ہوا ہے۔ سینڈوچ کھایا اور جس کاغذ میں سینڈوچ تھا اٹھا کر کے روڈ پر پھینک رہا ہے، جس سے شہر گندا ہوگا، بستی گندا ہوگی۔ کوئی بہت زیادہ اہمیت دے کر کے اس چیز کو نہیں، یا اس کی اہمیت کو سمجھ کر کہا، بھائی صاحب کیوں باٹلی اور یہ کچرا روڈ پر آپ کرتے، کوڑا دان آگے ہے اس میں ڈال دیجیے، یہ نیک کام ہے کہ نہیں؟ جو آپ نے بات کہی اس آدمی سے، اس میں اللہ کی رضامندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، حالانکہ آپ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیا۔ اس کے ذریعے سے بندے کے درجات کو اللہ تعالی بلند کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا
کہ ہمیں قصدن اور ارادتاً جان بوجھ کر یا انجانے میں بنا شعور کے بنا کسی چیز زبان سے جب بولیں تو ایسی ہی بات بولیں جس سے اللہ تعالی راضی ہو کر کے ہمارے رتبوں کو بلند کرے، ہمارے مقام کو بڑھائے، ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور مرنے کے بعد بھی عزت دے۔ آگے حدیث میں ہے، زبان کی حفاظت پر ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ تعالی لا يلقي لها بالا يعوي بها في جہنم۔ بندہ اپنی زبان سے ایسی بات بولتا ہے جس بات میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس بات کے بولنے سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اور اس کی پرواہ وہ بندہ نہیں کرتا، بول رہا بس، وہ پرواہ نہیں کر رہا کہ اس بات کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، عمل کے حیثیت سے بول رہا۔ جیسے مثال کے طور پر چلتے پھرتے کوئی بھٹ سالے، گالی ہے کہ نہیں ہے؟ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے نا۔ تو بسا اوقات بندہ بنا اہمیت دیے ہوئے، بنا پرواہ کیے ہوئے، پرواہ ہی نہیں کرا، سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایسی بات بولتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈھکیلتا، دھساتا اور گراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ اگر ہم زبان سے کوئی اچھی بات بولیں گے جس بات میں اللہ کی رضامندی ہے، خوشنودی ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے رتبوں کو بڑھائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی زبان سے جان بوجھ کر یا مذاق میں یا کھلواڑ میں یا بس مستی کی حالت میں ایسی بات بولے جس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناخوش ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جہنم میں دھستے چلے جائیں گے، گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے سارے عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، زبان پر حکومت عطا کیا ہے اور پابند بھی بنایا ہے کہ زبان تیرے دو جبڑوں کے بیچ میں میری دی ہوئی امانت ہے، جو ایک بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس امانت کے بارے میں تو خیانت نہ کر، جس کام کے لیے میں نے تجھے دیا ہے اسی کام میں اس کو استعمال کر۔ جیسے اللہ نے آنکھ دی ہے صحیح چیز دیکھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اگر کسی دیوار میں کھیلا ٹھوکنا چاہے اور اس کے گھر میں ہتھوڑا نہ ہو، ہتھوڑی نہ ہو، تو اپنی آنکھ سے اس کھیلے پر نہیں مارے گا کہ کھیلا یا کیلا جا کے دیوار میں دھس جائے، مارے گا؟ کیوں نہیں مارے گا؟ آنکھ کی حفاظت کر رہا، آنکھ پھوٹ جائے گی، آنکھ زخمی ہو جائے گی، ہماری بینائی چلی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی میرے نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایسے ہی اللہ نے زبان دی ہے اور کچھ ذمہ داری بھی ڈالی ہے۔ اللہ نے اپنی دی ہوئی زبان سے کہا کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے ہی چیزوں میں، ایسی ہی باتوں میں اپنی زبان کو کھولو جن باتوں میں کھولنے سے میں راضی ہوتا ہوں، تاکہ میں تمہارے رتبوں کو بلند کروں، تمہارے درجات کو بلند کروں۔ اور ایسی بات زبان سے نہ بولو
جس بات سے مجھے گھن ہے، مجھے نفرت ہے، مجھے تکلیف ہے، میں ناپسند کرتا ہوں، اور اگر بولو گے پرواہ نہیں کرو گے، احتیاط نہیں کرو گے تو جہنم میں دھساتا ہوا چلا جاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی ایک روایت سے ہم زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ زبان کی تو جنرل حفاظت ہوئی، خاص طور پر زبان سے غیبت اور چغلخوری، یہ تو بڑا بھیانک، بڑا خطرناک اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آگے ایک حدیث اور سنیں میرے بھائیوں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ حدثنی بأمر اعتصم بہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسی بات بتلائیے، ہمیں ایسی بات بتلائیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کوئی ایسی نصیحت آپ ہمیں دیجئے کہ میں اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، سنو، قل ربی اللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، اور اسی پر جمے رہو، چاہے جتنے مشکلات آئیں، چاہے جتنی پریشانیاں آئیں، مالی پریشانی، جانی پریشانی، سیاسی پریشانی، معاشرتی پریشانی، چاہے جتنی آزمائش آئے، چاہے جتنی پریشانی آئے، تم اسی پر جمے رہو، مستقیم رہو، استقامت اختیار کرو۔ تمہیں کوئی بہلا نہ سکے کہ تم رب کا انکار کر دو یا اس عقیدے کو ٹھکرا دو۔ قل ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اسی پر جمے رہو۔ ابھی درس سے پہلے بات ہو رہی تھی نماز کی۔ ہم لوگ جتنے ہیں سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے کہ نہیں؟ اور اس کا مطلب کہ رب نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہم کریں۔ اب نماز سے غافل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر نماز کو پکڑنا، اس پر استقامت اختیار کرنا ہے کہ ہم نے مانا، اقرار کیا، تسلیم کیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور اسی پر ہم جمے رہیں۔ پھر کہتے ہیں سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کو غیبت سے، بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں، بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے بچنا بگڑے ماحول میں، بگڑے گھرانے میں بہت ہی آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر گئے، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی بھائی نے کوئی نازیبا حرکت کلاس میں کی، انجانے میں، کوئی بھی، کھانے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، کیا ضرورت ہے میں جا کر اپنی بیوی سے اس آدمی کی برائی کرنے کی؟ غیبت ہوگی، غیبت ہوگی کہ نہیں؟ آپ چل رہے تھے، مسجد آئے نماز پڑھنے، دیکھا کسی کو کوئی عیب، اس کے جسمانی عیب، اس کے کپڑے میں عیب، اس کے چلنے میں عیب، اس کے اللہ نے جو شکل صورت دی ہے اس میں عیب، اس کے عمل میں عیب، روم میں گئے، اے حسین، ارے یار فلاں کو جانتا ہے، آج تو وہ نماز ایسی ایسی پڑھ رہا تھا یار۔ غیبت ہوئی کہ نہیں؟ کوئی غیبت کی نہیں؟ آپ نے اصلاح کے لیے کہنا ہے تو اسی سے کہتے فلاں یار، آپ جنرل بات آپ نے کہا یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے، یہ غیبت نہیں ہوئی، لیکن کسی خاص شخص کو کیا ہے، غیبت ہو گئی۔ فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ ہے؟ اس آدمی کی توہین مقصد ہے، اس آدمی کی بے عزتی مقصد۔ جب آپ نے خاص کر دیا کسی شخص کو، یا یار آج دیکھا ایک لنگڑا خوب مٹک مٹک کے چل رہا تھا، جیسے تھرک رہا تھا ناچ، غیبت ہو گئی کہ نہیں؟ انجانے میں بلا سوچے سمجھے ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ ہمارے گھر کی اچھی تربیت نہ ہونا۔ بچپن ہی سے اگر ہماری تربیت ہوتی زبان کی حفاظت پر اور غیبت کی مذمت پر،
تو شاید ہم محتاط ہوتے. جیسے دیکھ لو سعودی عرب میں سعودیوں کی تربیت ہوئی ہے اسلامی عقیدے پر, بھیانک سے بھیانک مصیبت آ جائے, اللہ کریم, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, اور ہم لوگ پکڑ کے سر بیٹھ جائیں گے, ارے یار 10 ریال عبدالسلام کی جیب سے گر گیا, 100 بار کہتے. تو یہ اللہ کے رسول سے پوچھا انہوں نے, اے اللہ کے رسول ما اخوف و ما تخاف ہے, سب سے خطرناک وہ کون سا اندیشہ یا خطرہ ہے جس کا آپ کو ہمارے بارے میں فکر یا احساس ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں, جس پر آپ ہمارے بارے میں زیادہ خطرہ محسوس کریں؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیز, اس چیز سے ہم دو چار ہو جائیں گے, وہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی. کون سی خطرناک چیز آپ محسوس کریں کہ وہ چیز ہمارے اندر, وہ برائی ہمارے اندر, وہ خرابی ہمارے اندر آ جائے گی؟ پوچھتے ہیں. فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ, سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلے میں آپ کو کس بات کا سب سے زیادہ خطرہ اور اندیشہ کہ ہم اس سے دو چار ہو جائیں گے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ, تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بساتے خود پکڑ لیا. کہا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے بڑا اندیشہ اور خطرہ یہ ہے کہ ہماری امت اپنی زبان کی حفاظت نہ کر پائے گی اور اپنی زبان کو جیسا چاہے گی آزادہ طور پر کھولتی رہے گی, اپنی زبان کی حفاظت نہ. یہ سب سے بڑا خطرہ مجھے, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. ایک طرح سے دیکھیے آج یہ چیز ہے کہ نہیں ہے. ہماری آپ کی تھوڑی سی تو میں ہو گئی کسی غلط فہمی کی وجہ سے, آپ بھی ہمارے غیبت کرنے پر تل گئے اور ہم بھی آپ کی غیبت کا بالکل بیڑا اٹھا لیا. کہیں بھی بیٹھے آپ کی تعریف ہونے لگی, میرے منہ سے آپ کی غیبت شروع ہو جائے گی, آپ کی مذمت کے لیے, آپ کی برائی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی زبان. ہے بات ہے کہ نہیں؟ آج ہم اس پہ پریشان ہیں, دو چار ہیں کہ نہیں؟ یہاں تک کہ شوہر بیوی کی, بیوی شوہر کی, باپ بیٹے کا, بیٹا باپ کا, ماں بیٹے کا, بیٹا ماں کا, دوست دوست کا. دوستی ہے, یارانہ ہے, ساتھی ہیں, پھر بھی بے فائدہ غیبتیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ اپنے بھائی کے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. ثم قال هذا, پھر اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑنے کے بعد کہا یہ, اس کا خطرہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ہے. تو میرے بھائیوں اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے رسول نے جو خطرہ ظاہر کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ, بھیانک, خطرناک ہے. حدیث میں آتا کہ بہت سارے لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کی کمائی کے بدولت جائیں گے. نماز ہوگی, روزہ ہوگا, زکوٰۃ ہوگا, تقویٰ ہوگا, قرآن کی تلاوت ہوگی, تسبیحیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. جھوٹ کی سزا جہنم ہے کہ نہیں؟ غیبت کی سزا جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ اکل حرام کی سزا جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ چغل خوری کی سزا جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. کون جانتا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ غیبت کے اندر, جھوٹ کے اندر, چغل خوری کے اندر دو حق پایا جاتا ہے. میں نے بتایا ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت تہیا کرے. میرے بھائیوں ہم تہیا کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہماری زبانوں سے جھوٹ اور غیبت جیسے کام نہیں ہوں گے. برداشت کرنے سے کوئی لذت بھی نہیں ملتی, کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا سوائے گناہ کے. ہم اول فول بکنے سے, گالی گلوچ بکنے سے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے, آپ سب کی حفاظت کریں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا, پوچھا اللہ کے رسول سے, یا رسول اللہ من نجا, اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ کس چیز سے نجات؟ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے. میرے بھائیوں اگر اللہ عذاب جہنم سے دوچار نہ کرے, قبر میں بھی عذاب نہ دے,
خود اللہ کا ناراض ہونا یہ بہت بڑا عذاب ہے. خود اللہ ارحم الراحمین کرم والے مولا کا اگرچہ وہ ہمیں دنیا میں ہلاک و برباد نہ کرے، قبر کے اندر عذاب نہ دے، جہنم کے اندر عذاب، پھر بھی اللہ کا ناراض ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں. اللہ کا ناراض خالی ہو جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ مہربان اپنے بندوں پر ترس کھاتا ہے. اللہ کو اختیار ہے، طاقت ہے کہ ہمارے گناہ پر فوراً اللہ تعالیٰ آدھا بوجھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول اللہ کا ناراض ہو جانا یہی بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں. ہے عذاب کہ نہیں؟ ہم مثال دے رہے ہیں. وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. کفیل آپ کو تنخواہ بھی دے رہا، چھٹی بھی دے رہا ہے، ڈیوٹی ہی کے حساب سے کام لے رہا ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ کفیل ہم سے ناراض ہے، سکون رہے گا؟ بولو، کوئی بات کہہ پاؤ گے؟ سکون رہے گا؟ بولو. سب کچھ مل رہا ہے، کوئی سزا نہیں دے رہا، اس کے باوجود دلی سکون اور اطمینان. مومن بندوں کو اللہ کی رضامندی میں سکون اور اطمینان ملتا ہے. اخروی اور دنیوی جو نیک بدلا وہ تو الگ ہے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ نجات کیا ہے، کہاں گئی وہ حدیث؟ ہاں، عقبہ بن عامر کی حدیث. اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اللہ تعالیٰ نے زبان کے لیے کنٹرول روم بنا دیا ہے، دو جبڑوں کے بیچ کیا ہے. کوئی چیز اگر گھسنا چاہے تو بیٹی کو ہونٹ بند ہو جاتا ہے. دو مضبوط ہڈیوں کے بیچ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ایسا نہیں بنایا کہ دانتوں کے نیچے زبان دب جائے. کیونکہ دانت کے نیچے کسی کی زبان تھوڑا کھانے میں دب جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. گرد و غبار باہر سے نہیں جا پاتا ہے کہ نہیں؟ کنٹرول روم میں بنایا ہے میرے بھائیوں کے نہیں بنایا ہے؟ کتنا کنٹرول ایسی جگہ پہ بنایا ہے کہ زبان کی حفاظت ہی حفاظت ہے. پھوڑے نکلتے ہیں لیکن زبان میں پھوڑے کم نکلتے ہیں، ہے بات کہ نہیں؟ چوٹیں لگتی ہیں بدنوں پر لیکن زبان پہ چوٹ، پیر میں چلتے چلتے چوٹ لگ جاتی ہے، ہاتھوں میں چوٹ لگ جاتی ہے ان زبان پر. جبکہ دو مضبوط ہڈیوں کے بیچ ہے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ پھٹ سے آ جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. یہ پہلی نصیحت کہا. اس سے نجات ملے گی. اس سے کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. زبان کو جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، فساد میں، لگائی بجھائی میں اور دوسرے حرام کام میں لگاؤ گے، نجات نہیں پاؤ گے. اور دوسری نصیحت کیا؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، اپنے گھروں میں رہو. اگر ماحول ایسا ہو گیا، سماج اس طرح پراگندہ ہو گیا کہ کہیں بھی جاؤ گے تو برائی ہو جائے گی، تو گھر ہی میں بیٹھے رہو. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے. مدرسہ چلتا ہے وہاں آنے کی فرصت نہیں، کلاس ہوتا وہاں آنے کی فرصت نہیں، گھر میں بیٹھے رہنا بہتر ہے. آج لوگ گھروں میں کیوں زیادہ بیٹھے رہتے ہیں؟ روموں میں فلمیں دیکھنے کے لیے، واٹس ایپ، فیس بک. باہر کہاں؟ نہیں یار، فرصت کہاں، ٹائم نہیں ملتا. آج لوگ زیادہ گھر میں رہتے ہیں. مطلب اپنے گھروں میں رہو. اگر باہر نکلنے سے تمہارا عمل گندا ہو جانے کا خطرہ ہے، تمہاری زبان گندا ہو جانے کا خطرہ ہے، سیاہکار ہو جانے کا خطرہ ہے، تب اس برائی سے بچنے کے لیے اپنے گھر ہی کو لازم پکڑے رہو، اپنے گھروں میں رہو. تیسری نصیحت کیا، بڑی پیاری نصیحت ہے. آج ہم لوگ زیادہ بولتے ہیں دوسروں پر، زیادہ فکر ہمیں دوسروں کی رہتی ہے، اپنی فکر کم رہتی ہے. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے رو، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے رو. آج ہم روتے ہیں حکومت کے گناہ پر،
یار سعودی حکومت یہ کر رہی ہے، یار فلاں حکومت یہ کر رہی ہے، رو رہے قسم کے نہیں، جس میں کوئی ہمارے پاس علم بھی نہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف دعا کی ضرورت ہے، خیر خواہی کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم رو رہے اپنے باپ کے ظلم پر، اپنا ظالم ہے یہ ہمیں فکر نہیں، اپنا ہم خود ظالم ہے یہ ہمیں فکر نہیں، باپ کے ظلم پر، بیوی کے ظلم پر، بچوں کے ظلم پر، پڑوسی کے ظلم پر، ساتھیوں کے ظلم پر ہم رو رہے فلاں بڑا ظالم ہے۔ ہم کتنا ظالم ہیں، ہم کتنے سیاہ کار اور گنہگار ہیں۔ یقین مانو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے، جسے اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق اللہ نے دے دی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ جو گناہوں پہ روئے گا توبہ کرے گا کہ نہیں توبہ کرے گا؟ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس گناہ کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اللہ گناہ چھوڑنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جس نے گناہ کرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ گناہ کو چھوڑنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ ایسے بہت ساری حدیث ہے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رو، اپنی غلطی دے۔ دوسرے پہ تو بولنا بڑا آسان ہے، بڑ بڑ جو کہ غیبت ہے، جو کہ چغلی ہے، جو کہ تہمت ہے، جو کہ بلا تحقیق اور چھان بین کے بات ہے۔ کھڑا کر لے اپنے آپ کو ایم آر آئی مشین میں، ایم آر آئی مشین میں تو کھڑا کر لے، جس طرح اپنے جسم کی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے ایم آر آئی کراتا ہے اپنے باڈی کا، کھڑا کر لے شریعت کے ایم آر آئی مشین میں اور دیکھ لے کتنا بیمار ہے ہمارا جسم، کتنا بیمار اور زخمی ہے ہمارا جسم، گناہوں کے کتنے کینسر، کتنی ٹیویاں، کتنے شوگر، کتنے بلڈ پریشر، کتنے ایڈز ہمارے جسموں کے اندر ہے۔ شریعت کے ایم آر آئی کرا لے اپنے جسم کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جسموں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات ملے گی۔ اپنے گھروں میں رہو، فساد کے وقت نجات ملے گی، اور اپنی غلطیوں پر رو گے تو فساد ملے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، غیبت کے تعلق سے، غیبت زبان ہی سے نہیں ہوتی، چال میں بھی غیبت کر سکتے ہیں، لباس میں بھی غیبت، کوئی لنگڑا کر کے چلتا ہے، پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ وہ ایسا چلتا ہے، یہ بھی غیبت، کسی کے ہنر پر کی برائی بیان کریں یہ بھی غیبت، کسی کے کپڑے کی برائی بیان کریں بنا شرعی مصلحت کے یہ بھی غیبت، کسی کے گھر کو ارے یار اس کا گھر تو بڑا ایڑھا میڑھا ہے یہ بھی غیبت، جانوروں کی بھی غیبت حرام اور ناجائز ہے، اور انسانوں کی غیبت، اور انسانوں میں مسلمانوں کی غیبت اور مسلمانوں میں مومنوں کی غیبت اور درجہ بدرجہ ہے میرے بھائیوں سے، درجہ بدرجہ۔ تو سنو ایک بڑی پیاری حدیث، اللہ تعالیٰ صرف کہنے کی توفیق نہ دے، عمل کرنے کی توفیق دے، صرف سننے کی توفیق نہ دے۔ مولا تیرا ہمارا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، ہمارے دلوں میں اپنا تقوی ڈال دے، اسے ثابت قدمی نصیب فرما، آمین۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ابو بکر کی بیٹی ہیں، رتبہ ان کا سنو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، وحی آتی ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ایک لحاف میں ہوتے ہیں۔ عورتوں میں سب سے زیادہ علم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیق کی بیٹی، نبی کی چہیتی بیوی، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی آسمان سے اتارا ہے، ان کی صفائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی ہے، یہ حضرت عائشہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا چھوٹے قد کی تھے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں او گوٹھے، او بٹلر، او ناٹا، ارے یار وہ جتنے ناٹا اتنے کھوٹا، یہ ہم نے مسئلہ بنا لیا۔ تو تھوڑی چھوٹے قد کی تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حسب ضرورت حضرت عائشہ کے سامنے صفیہ کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ انسان ہے سب صفیہ کی تعریف کرتے رہتے تھے. تو ایک دن حضرت عائشہ کے سامنے کسی معاملے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا. تو حضرت عائشہ کو یہ چیز ناگوار گزری کہ باری میرے یہاں ہے، میں سامنے ہوں، اور بار بار حضرت صفیہ کا ذکر اللہ کے رسول کیوں کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسب کا صفیہ، بس آپ کو تو صفیہ کی فکر ہے جبکہ وہ ناٹی ہے. یہی انداز رہا ہوگا آپ کو، بس صفیہ 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 صفیہ. جیسے چھوٹے بچے کہہ دیتے ہیں نا، بس ابو آپ کو بس رمیسہ رمیسہ رمیسہ، عبداللہ حمود کبھی نہیں یاد آتے ہیں. جب کوئی چیز محسوس کرتے ہیں تو حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ شاید حضرت صفیہ کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. کہا حسب کا صفیہ، بس آپ کو تو صفیہ 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 ہی آپ کے لیے کافی ہے. جبکہ صفیہ ایسی ہے، یعنی چھوٹے ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کیا. بعض روایتوں کے اندر ہے، راوی کہتے ہیں کہ تعنی القصیرہ، وہ بٹلر ہے، وہ ناٹی ہے، وہ گونٹھی ہے، وہ پست قد کی ہے. ہمارے بگڑے سماج کے حساب سے حضرت عائشہ نے صفیہ کے بارے میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کی تھی. حقیقت میں صفیہ گونٹھی تھی. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا وہ عیب اس کے اندر موجود ہے بیان کرتا تو کیا غیبت. یقیناً صفیہ چھوٹی تھی، چھوٹے قد کی تھی، پست قد کی تھی، اور کوئی بہت بڑا وار نہیں کیا تھا. بہت بڑا وار ہے. اللہ کے رسول نے کہا، سنو اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نصیحت کریں. اللہ کے رسول نے کہا، سنو عائشہ، قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ، عائشہ کا مقام اور رتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیکھو اور اللہ کے ہاں دیکھو. اس کے باوجود کہتے اے عائشہ، تو نے اتنی گندی اور اتنی بڑی بات کہہ دی ہے صفیہ کے بارے میں کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی گندلا بدبودار مٹمیلا ہو جائے. کیا کہا تھا اما عائشہ نے؟ کہ وہ پست قد کی ہے، اور حقیقت میں وہ پست قد کی تھی. اس پر اللہ کے رسول کا رد عمل کیا ہوا؟ یہ غیبت ہے. کسی کے جسمانی عیب میں بھی نقص پیچھے نکالنا یہ غیبت ہے. کہا اے عائشہ، تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو لکھ کر یا پانی میں ڈال دیا جائے، سمندر کے پانی میں، تالاب کے پانی میں نہیں، سمندر کے پانی میں، جبکہ سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہوتا، تو تمہاری اتنی یہ گندی بات ہے، اتنی یہ بری بات ہے کہ اس بات سے سمندر کا پانی بھی متاثر ہو جائے گا، گندلا اور بدبودار ہو جائے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے ایک انسان کی کیفیت بیان کی، باقی وہ انسان ایسا ہے. اللہ کے رسول اکرم نے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی بھی انسان کا اس طرح عیب بیان کروں. میرے بھائیو ساتھیو، اس حدیث کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. پہلی عبرت تو یہ ہے کہ کسی کے جسمانی کمی میں بھی اگر پیٹ پیچھے ہم بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اتنا خطرناک ہے، صرف اتنا کہا تھا بس اتنی ہے، یہ معمولی بات ہے. اتنا خطرناک ہے کہ سمندر کے پانی میں بھی ڈال دیا جائے تو غیبت سمندر کے پانی کو گندلا بدبودار مٹمیلا کر دے گا. دوسری عبرت اور نصیحت اس حدیث، بہت ساری عبرتیں ہیں. آج ہمارا بیٹا، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے دوست کوئی بھی گناہ کا کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی جرم کرے، ہمارا دوست ہے، ہمارا عزت کرنے والا، ہماری عزت کرنے والا قدردان ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری سالیاں ہیں، ہمارے سالے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، چھوٹا نہیں بڑا سے بڑا جرم کرے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس جرم سے ان کو روکنا چاہیے، اس گناہ سے انہیں بچانا چاہیے.
آج کتنوں کے والدین بے نمازی ہیں، کتنوں کی بیویاں بے نمازی ہیں، کتنوں کی اولاد بالکل آوارہ مزاج آوارگی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ایک ہے کوشش کیا ناکام ہو گیا، ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے۔ احساس بھی نہیں کہ ہمارے گھر کے افراد کہاں جا رہے ہیں، ہمارا دوست کیسا ہو رہا ہے۔ لیکن اما عائشہ کا رتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول کی نگاہ، اس کے باوجود اللہ کے رسول اس برائی کو دیکھ کر خاموش رہے، خاموش رہے، خاموش رہے۔ اور معمولی انداز میں نہیں، جس طرح گناہ بھینکر ہے اسی طرح بھینکر انداز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس مثال دے کر کے سمجھایا۔ تو یہ ہے غیبت میرے بھائیو ساتھیوں۔ اور سنیے غیبت کی سزا، ایک غیبت کی سزا سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، آج لوگ شب معراج بڑے دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں، اور معراج میں جو اللہ کے رسول نے دیکھا یا جو بیان کیا اس میں جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس سے لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمسون وجوہهم وصدورهم۔ ذرا غور سے سنیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خطرناک ہے، مولا بچا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے۔ ناخن کس کے تھے؟ مضبوط ہوتا نا، اللہ نے ان کے ناخنوں کو تانبے میں بدل دیا۔ تانبا جانتے ہو نا، مضبوط ہوتا ہے نا۔ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، جیسے کسی کو شدید اور تیز کھجلی ہو جائے، ناخن کاٹنے کے بعد کھجلائے، تصفی نہیں ہوتی، پریشانی دور نہیں ہوتی، تو دوسرے سے کہتا بھائی تیرے ہاتھ میں ناخن ہے ذرا کھجلا دے۔ خاص طور پہ اسلم بھائی جب گھر پہ جاتے ہیں تو ناخن وغیرہ کاٹ کے جاتے ہیں اور وہاں تھوڑا احتیاط کم ہوتا تو کہتے ہیں بھائی تم میرا پیٹ کھجلا دو کیونکہ ناخن کھجلا رہا، موٹا ہو گیا ہوں۔ اور نہیں کھجلا تو دیوار میں رگڑ لیتے ہیں، نہانے کے بعد کوئی پیٹ ملنے والا نہیں تو کھلے دروازے پر خوب رگڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نہایت بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اپنے ہی چہروں کو اور اپنے ہی سینوں کو نوچ رہے ہیں، کھجلا رہے ہیں خوب تیز ایسے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو خود اپنے ناخن سے، اور ان کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے ہیں، خود اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نہایت بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے بتلایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر دوسرے انسانوں کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ غیبت کیا کرتے؟ قرآن میں ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً ناپسند کرو گے، فطرت میں نہیں، طبیعت و مزاج میں اچھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ مسلمان کی غیبت کرنا یا کسی کی خلاف شرع غیبت کرنا یہ اس کے گوشت کھانے کے مانند ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ یہ سزا دے گا کہ جہنم کے اندر اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ ان کے ناخنوں کو، غیبت کرنے والوں کے ناخنوں کو اللہ تانبے کا ناخن بنا دے گا، جس سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچیں گے، گھنٹہ 8 گھنٹہ نہیں، برسہ برس، سال کے سال۔ اور یہ میرے بھائی وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور دوسری غلطی ان کی کیا تھی؟ لوگوں کی عزتوں پر چیمی گوئی کیا کرتے تھے۔ آج کون نہیں چاہتا کہ ہماری عزت ہو؟ ہم میں سے، آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ہماری بھی عزتی ہو؟
یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی رسوائی ہو، یا جس سے ہمیں ہمدردی اور انسیت ہے اس کا کوئی مذاق اڑائے، کوئی نہیں پسند کرے گا. لیکن ہم دوسروں کا مذاق اڑائے، دوسروں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، دوسروں کی بیویوں پر کی عزتوں پر قولی فعلی عملی ڈاکے ڈالے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت ریزی کرتے تھے اپنے جسم کے ذریعہ، اپنی زبانوں کے ذریعہ. فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں اس طرح چوری کر رہا ہے، فلاں اس طرح ڈکیتی کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا ہے. لوگوں کی عزت کے بارے میں اپنی زبان بالکل کشادہ رکھتے تھے، لوگوں کی عزت ریزی کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی آخری حدیث سن لیجئے. اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے. نہ اس سے ذبح کر کے کھانا جائز، اور نہ اس کے اوپر آروپ لگانا جائز، نہ تہمت لگانا جائز، نہ غیبت کرنا جائز، حرام ہے. دمہ وعرضہ مالہ، ایک مسلمان کا خون بھی حرام ہے. کسی مسلمان کا قتل جائز ہے، جائز ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بالغ ہو یا نابالغ ہو، بوڑھا ہو. کچھ جرم ایسے ہیں کہ اگر وہ مرتد ہو گیا، شادی شدہ زناکاری کر لیا یا کسی کو قتل کر دیا، تب قصاص میں یا حد میں اس کا قتل جائز ہے، ورنہ بڑا سے بڑا گناہ کر ڈالے، بڑا سے بڑا گناہ کر ڈالے. کسی مسلمان کا عمدن جان بوجھ کر قتل کرنا جائز نہیں، اس کا خون حرام ہے. وعرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے. کسی کے لیے روا، جائز اور درست یا ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں کچھ سوچے اور بے عزتی کرنے کے بارے میں یا عزت لینے کے بارے میں یا کچھ زبان کھولے. ومالہ، اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. اور ہر مسلمان کا مال حرام ہے. کیا کیا کہا جائے؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے سماج کی اصلاح فرمائے. آپ ایک روم میں 5 نمازی ہیں، نماز کے پابند ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا 1000 ریال گر جائے تو ملنے کی امید ہے کتنے لوگوں کے اندر؟ پتہ چلا ادھر لیے ادھر. مالہ، کسی بھی مسلمان کا مال ہمارے لیے حلال ہے. کب حلال ہے؟ جب وہ گفٹ میں دے دے. اگر ہم صدقے کے مستحق ہیں تو صدقے میں دے دے، تحفے میں دے دے، تب ہم مستحق نہ ہیں. ایک موٹی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی مسلمان، اگر ایک روم میں 10 مسلمان یا 5 مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنی فریج میں مرچی لا کے رکھا ہے اور اس نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہماری مرچی کوئی بھی اٹھائے، یا روک نہیں پاتا لیکن اسے برا لگتا، تو کوئی اجازت، کون اجازت دے گا بھائی؟ دے گا کوئی اجازت؟ ابھی کھانا بند کر دے تو کھانا نہیں ملے گا. اگر ہم اس کے عدم موجودگی میں، اس کے یا موجودگی میں اس کی بنا اجازت کے ایک مرچی لے لیا، کئی ریال کی ہوئی، ایک مرچی بہت قیمتی ہے کیا، ایک مرچی لے لیا، تو اس کے مال کو ہم نے ناجائز طریقے سے کھایا کہ نہیں کھایا؟ ذرا سوچئے میرے بھائی. ایک مرچی لے لیا جو بہت بڑی لاگت کی نہیں ہے، اس کے مال کو ناجائز، اور لے لیا، بعد میں بتایا بیچارہ مجبور کرتا کوئی بات نہیں. اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا. کھانا بنا کے گئے، گوشت رکھ دیا، ہے یہ چیز، گیا بیچارہ نماز پڑھنے، 2 بوٹی اٹھا کے مار دیے. وہ جان بھی نہیں پایا ہماری کوئی 2 بوٹی لے گیا، لیکن رب جان رہا ہے نا. روٹی رکھی ہوئی ہے، چپکے سے بستر کے نیچے رکھ دیا کہ کل اس میں کھوئی لگ جائے، کھانے نہ پائے. یہ ہے کہ نہیں اسلام؟ نہیں، یہ سماجی کمیاں ہیں. مال کا لوگ سمجھتے کہ چوری ہی کرنا دوسرے کا مال کا، ڈکیتی ہی کرنا، ہڑپ کر لینا ہی، یہ بھی ہڑپ کرنا ہوا، یہ بھی چوری ہوئی، یہ بھی سینہ زوری ہوئی، یہ بھی. یہ ہے مسلمانوں کا مال. مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اس کے مال کی حفاظت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اس کی عزت و ناموس کی حفاظت، اس کے احترام کی حفاظت ہر مسلمان کے واجب ہو، ضروری ہے. اور آج اگر ہمارا مسلم سماج ایسا ہو جائے
تو کیا کہنا، غیر مسلم دیکھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے. اسلامک سینٹر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتابیں چھا. اللہ تعالی ہم علماء کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم طلباء کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہماری بہنوں ماؤں کی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی اصلاح فرمائے. یہ ہوئی غیبت. اور اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز حدیث کی روشنی میں میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ کب غیبت جائز ہے اور کب غیبت سننا جائز ہے. وجزاکم اللہ احسن الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.